گرچہ ہردم کہا افزایت گلش من ہمان استم کے بودم در دلش. جی سر. وہ بچہ بولتا ہے، کبھی بچے دبلے ہو جاتے ہیں اور کبھی بچے موٹے ہو جاتے ہیں. جی ایسا ہوتا ہے نا، ہاں بچے کبھی دبلے ہو جاتے ہیں کبھی موٹے موٹے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو کے دبلے ہو جاتے ہیں. جی سر. وہ اپنے دل میں کیا بولتا، من ہمان استم کے بودم، میں وہ نہیں ہوں جو تھا. اچھا ہاں. در دلش، وہ اپنے دل میں بولتا ہے میں وہ تو نہیں ہوں یار جو تھا پہلے. چھوٹا معصوم بچہ. ای منے نوزادہ آغاز حیات، نوزائیدہ بچے کی، چھوٹے بچے کی من، میں کہنا. جی. چھوٹے بچے کا میں کہنا، یہاں سے زندگی کا آغاز شروع ہوا. جی. چھوٹے بچے جب میں کہنے لگتے ہیں، ہاں سر. پہلے تو میں نہیں کہتے نا بیچارے. جی جی. جب ذرا بڑے ہو جاتے ہیں پھر میں بولتے ہیں. زندگی کا آغاز یہاں سے شروع ہوا. جی. نغمہ بیداری ساز حیات، زندگی کی ساز کا نغمہ یہاں سے بیدار ہوتا ہے چھوٹے بچوں کے جب میں کہنے لگتے ہیں. یہ پوری زندگی کس نے چھان بین اور تحقیق کی ہے، شان ہے. جی. اب یہ اتنی بڑی تمہید لے کے آیا بچے کا نام، بچے کی مثال میں. اب یہ قوم کی بات شروع ہوئی. جی. یہ تو تمہید تھی اب تک. ہاں سر. عنوان یا تمہید جس کو جی. بولتے ہیں. اب اصلی بات اب شروع کی ہے. جی سر. ملت نوزادہ مثل طفل کست، نئی پیدا ہوئی ہوئی ملت بچے کی طرح ہے. اصل مضمون اب شروع ہو رہا ہے. اب شروع کیا. جی سر. وہ تو سمجھانے کے لیے اتنا بڑا مضمون لایا. جی. ملت نوزادہ مثل طفل کست، طفل کے کو در کنارے ماما کست، وہ بچہ جو ماں کے پہلو میں ہے. جی. ماں. طفلک کے از خیشتن نہ آ گئے، وہ بچہ جو ابھی اپنے آپ سے واقف نہیں ہے. گہرے آلودہ خاک رہے، وہ موتی مٹی میں ملا ہوا، راستے کی خاک میں ملا ہوا، ملے ہوئے موتی کی طرح ہے. جی. چھوٹا ہے نا، وہ مٹی میں کھیلنے لگتے ہیں بچے. اس طرح یہ مثال صاحب سمجھا رہے ہیں. قوم بھی ایسی ہوتی ہے، قوموں پر بھی زمانے آتے ہیں، پہلے وہ بچے کی طرح ہوتی ہیں، پھر وہ جوان عروج پر. یہ اسی طرح سے سمجھانے کی بات ہے. بستبا امروز او فردا نیست، اس کا آج گزرے ہوئے کل سے جڑا ہوا نہیں ہے. حلقہ ہے روز و شب در پاش نیست، روز و شب کا حلقہ اس کے پیر میں پابند نہیں ہے نا. بچے بھی پابند نہیں ہیں. بچوں کو کیا پتا رات کیا ہے دن کیا ہے، انہیں کوئی زمانے کی کیا پتا ہوتا ہے. اسی طرح فکر نہیں ہے نا. اسی طرح قوموں کو بھی کوئی روز اور شب کا کچھ پتا نہیں چلتا ابتدائی زمانے میں. چشم ہستی را مثال مردم است، ہستی کی آنکھ کے لیے آنکھ کی پتلی کی طرح ہے. غیر را بینندہ از خود گم است، دوسروں کو دیکھنے والے اور خود اپنے آپ کو نہیں دیکھنے والے. اپنے آپ سے گم. ابھی مسلمان قومیں کیا کر رہی ہیں؟ دوسری قوموں کو دیکھنے میں محو ہے نا. انگریزوں نے یہ ترقی کی، فرانس نے یہ ترقی کی، مثالیں دیتے رہے. وہ انہیں کو دیکھ رہے ہیں نا. خود اپنے آپ کے اپنے قوتوں کو اور اپنے پاوروں کو، اسلامی پاوروں کو تو انہوں نے نہیں پہچانا. حالانکہ علوم ان کے اسلاف سے نکلے. وہ تو چرا کر لے گئے. ہاں سر. چشم ہستی را مثال مردم است، مردم آنکھ کی پتلی کو بولتے ہیں. جی. کیا بولتے ہیں سر؟ آنکھ کی پتلی. آنکھ کی پتلی کو کیا بولتے ہیں؟ مردم. مردم ویسے آدمی کو بھی بولتے ہیں. آدمی کو بھی بولتے ہیں. مردم کے چشم، آنکھ کی پتلی. یہاں مردم جو لکھا ہے وہ آدمی کے لیے نہیں ہے. ہاں صحیح ہے. آنکھ کی پتلی، مردم کے چشم. جی. آنکھ کی پتلی دوسروں کو تو دیکھتی ہے اور خود کو نہیں دیکھے. ذرا آنکھ کی پتلی اپنے بغیر آئینے کی مدد کے نہیں دیکھ سکتی. قوموں بچوں کی مثال بھی ایسی ہے، وہ دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں. جی سر. خود کو وہ بیچارے نہیں دیکھتے. اور چھوٹی ابتدائی قوموں کی مثال بھی، تازہ پیدا شدہ قوموں کی مثال بھی ایسی ہے. جی سر. وہ دوسری قوموں کو دیکھتی رہتی ہیں اور اپنے آپ کو اپنے پاور سے ناشنا ہے. سارا قوموں کے لیے لکھا ہے. اب وہ بادشاہ آدمی ہے، ہم اس کو کیا بولیں یار. جی سر. چشم ہستی را مثال مردم است، غیر را بینندہ از خود گم است، دوسروں کو دیکھنے والے اور اپنے آپ سے گم.
صد گرہ از رشتہ خود واکنت، جب 100 گرہیں اپنے رشتے سے کھولتے ہیں، تاثر تارے خودی پیدا کنت، تب کہیں جا کر وہ خودی کے اس کو تار کو یا خودی کو حاصل کرتے ہیں یا خودی کو پیدا کرتے ہیں۔ گرم چوں افتد بکارے روزگار، جب وہ زندگی کے کام میں گرم ہو جاتے ہیں، زندگی کے کام میں تیز ہو جاتے ہیں، این شعور تازہ گردت پائیدار، وہ یہ تازہ شعور سے پائیدار ہو جاتے ہیں، ان کا یہ تازہ شعور پائیدار ہو جاتا ہے۔ اب اس میں لفظ آیا ہے یہ بچے کے لیے کہ وہ جب سے میں بولنے لگتا ہے وہاں سے اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ من مینس میں، جی پہلے تو بچے میں نہیں بولتے نا، ہاں، اسی تو وہ اپنی طرف دیکھنے لگتے ہیں، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں۔ کیسے خوبصورت مثال میں سمجھا رہا ہے، خدا کرے کوئی سمجھ میں آ جائے یار بات میری۔ ان کی زندگی کا آغاز وہاں سے ہو رہا ہے جہاں سے وہ میں کہنے لگتے ہیں۔ پرشین میں من بولتے ہیں، ہم لوگ اردو میں میں کہتے ہیں، اور قوموں کی زندگی کا آغاز بھی وہیں سے ہوگا جب وہ میں کہنے لگیں گی۔ میں جب کہنے لگیں گی جو سب طرف سے کٹ کر ہٹ کر پلٹ کر اپنی طرف آ جائیں۔ ابھی تو دوسروں کے نظارے میں محو ہے نا قوم میں مسلمان کو، جب اپنا نظارہ جب اپنا نظارہ کریں نا۔ ہاں، اشعور تازہ گردت پائیدار، ان کا وہ این شعور تازہ گردت پائیدار، ان کا یہ شعور پائیدار ہو جاتا ہے۔ نقشہ بردارد اندازت ازو، سر گزشت خیش را می سازد او، نئے نئے معاملات کو حاصل کرتے ہیں جب خودی حاصل ہو جاتی ہے۔ جی سر۔ نقشہ بردارد اندازہ دزو، جو چیزیں ان کو پسند نہیں آتی ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، خرابیاں اپنی قوم سے نکالتے ہیں۔ جی۔ سرگزشت خیش می سازہ دزو، جب خودی حاصل ہو جاتی ہے تو اپنی سرگزشت جو کچھ بھی ان پر گزرا اس قوم پر، اس سے بناتے ہیں۔ جی، سرگزشت کو لکھتے ہیں، جی، جیسے تاریخ ہسٹری لکھی جاتی ہے، ہاں، ہمارے دادا نے ایسا کیا، پردادا نے ایسا کیا۔ فرچوں پیوندہ یامش گسیخت شانہ ادراک او دندانہ ریخت، جب کوئی آدمی وقت سے کٹ جاتا ہے، جی، اپنے وقت سے کٹ جاتا ہے، تو اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ جو سر میں کرنے والا کنگا ہے اس کے دندانے گر جائیں۔ جی، جب فرد اپنی قوم سے کٹ جاتا ہے، جی، مقصد یہ نکل رہا ہے، لفظوں کو چھوڑو، لفظوں سے کیا ہوتا ہے، معنی کی بات کر۔ اس کی مثال ایسے ہے، جب فرد اپنی قوم سے کٹ گیا جی، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے وہ کنگا کرتے ہو نا سر میں، اس کنگے میں دانے دانے، یہ کیا، ہاں سر، تیلیاں تیلیاں، جی جی جی، اس کی تیلیاں ٹوٹ جائیں، وہ اس کی مثال ایسی ہے اس فرد کی۔ قوم را از سواد سرگزشت خود شناس آمد ز یاد سرگزشت، قوم روشن سواد سرگزشت، جی سر، قومیں جو روشن ہوئی ہیں وہ اپنے پرانے حالات سے واقف ہو کر روشن ہوئی ہیں۔ جی، لکھنا پڑھنا، انہوں نے پرانے حالات کو لکھا، جی، سواد معنی لکھنا پڑھنا، اور بھی کئی معنی نکلتے ہیں۔ خود شناس آمد ز یاد سرگزشت، وہ خود شناس ہو گئیں اپنی گزشتہ یادوں سے۔ جی، سر گزشتے او گرز یادش روت، بعض اندر نیستی گمی شود، اگر وہ اپنی پرانی سرگزشت کو بھول جائے قوم، جی، تو کیا ہوتا ہے، وہ واپس نیستی کے اندر چلی جاتی ہے جیسے تھی ہی نہیں۔ جی سر، ایک مثال ہے سر، ہاں، جیسے ابھی ہمارا واقعہ کربلا ہوا، ہاں، وہ اس کی وجہ سے بھی تو قوم ابھی تک زندہ ہے نا، اس کو مناتی آتی ہے، صحیح ہے، جی سر، یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ ہاں، اگر اس کو بھول جائے تو پھر وہ مقصد شہادت والا تو نہیں لے سکتا شہادت ہے، کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ ہاں، ہیں؟ جی سر،
सरगुज़िश्ते वो गरज यादश रवद, अगर उस कौम की सरगुज़िश्त उसके याद से निकल जाए जी या भुला दे, जी हमारे बाप दादों परदादों सगड़दादों पर क्या गुजरा, जी तो कौम है ना, बाप दादे सब एक कौम है ना वो। हाँ बाज अंदर नेस्ती गुम्मी शवत, वो फना के अंदर चली जाती है वो कौम वापिस। जी सर। नुस्खे बूदे तराए होशमंद, रब्ते अय्याम आमदा शिराजबन। ए होशमंद, तेरे लिए ये नुस्खा है जी अय्याम के राब्ते का, जी इसको बांध राब्ते में अय्याम को, जी यानी पहले क्या थी कौम और अब क्या है और आइंदा क्या होगी, मुसलसल उसका तसलसल यानी हिस्ट्री, जी तारीख। जी जी रब्ते या मस्त मारा पैरहन, सोजनश हिफ्ज़ रिवायात कुहन। पुराने जमानों से राब्ता रखना हमारा क्या है, वो हमारा लिबास है। जी सोजनश हिफ्ज़ रिवायात कुहन, पुरानी रिवायतों को एक दूसरे से मिला देना। जी चीज तारीख एज खुद बेगाना है, वो अपने आप से बेगाने। तारीख क्या है? जी दास्तान किस्सा है अफसाना, क्या वो दास्तान है या किस्सा और अफसाना है? सवालिया निशान दिया उसने। जी वो सर। दास्तान और किस्से और अफसाने नहीं है। जी जैसे तुम्हारे असलाफ और अजदाद ने किया वैसा जी। तुम करो। जी उन्होंने जंगें की, जी वो शहीद हुए, जी सर। उन्होंने अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए अपनी ज़ाहिरी और बातनी तमाम ताकतें इस्तेमाल की। तुम भी वैसा करो। ऐसा है ना, पढ़ो ना तारीखें, मुसलमानों ने क्या कुछ किया, क्या ऐसी कैसी तकलीफें उठाई। बिल्कुल सर। खुद रसूल पाक सारी जिंदगी जंग में रहे, जंग में रहे सारी जिंदगी। तो ये तारीख है ना, तो तुम्हें भी ऐसा करना है। जी। ये मकसद है शाह के कहने का। चीज तारीख एज खुद बेगाना है, दास्तान किस्सा है अफसाना है। सवाल यह निशान लगाया। तारीख क्या है? वो अपने आप से बेगाने। तारीख क्या है? वो कोई कहानी है, वो कोई किस्सा है, वो कोई अफसाना है। जी तारीख ऐसा करो जैसा उन्होंने किया। हाँ, सिर्फ उस तारीख किस्से की हद तक मत सिर्फ छोड़ो। किस्से की हद तक मत छोड़ दो। जी सर। ई तरह अज खेस्तन आगाह कुनत, आशनाए कारो मर्द रह कुनत। ये तारीख जो है तुझसे अपने आप से वाकिफ कर देगी। तारीख तुझे अपने आप से वाकिफ कर देगी। वाकिफ कर, तुझे से मुराद यहाँ पूरी कौम है। सही समझ जाओ सर। जी। ई तुरा अज खेस्तन आगाह कुनत, आशनाए कारो मर्द रह कुनत। ये तारीख तुझे अपने आप से वाकिफ कर देगी। जी सर। तेरे बाप दादों परदादों ने कैसे बड़े बड़े कारनामे किए, तुम यहाँ लेटे हुए हो भी बिल्कुल चाय पी के, इसमें बेकार हो गया ना तुम तो। हाँ। तुम्हें भी वैसा ही करना नहीं यार। जी सर। वो तुझे वाकिफ कर देगी और रास्ते का मर्द बना देगी। जी सर। मर्दकार बना देगी तुझे। जी सर। रूरा सरमाए ताबस्तीन, जिसम मिल्लत रा चू आसाबस्तीन। हिस्ट्री या तारीख जो है वो सरमाया है रूह का, उसकी चमक है रूह की, तारीख और हिस्ट्री। मिल्लत के जिस्म के लिए वो आसाब है, पट्टे, ताकत है। जी। हम चू खंजर बर्फ सानत मी जनत, बाज बर रुए जहानत मी जनत। वो खंजर की तरह जिसको पत्थर पर तेज किया जाता है, जी सर। इस तरह वो तुझे तेज कर देगी। तुझे अपने असलाफ के किस्से याद आएंगे तो तुम्हारे दिल में भी हौसला पैदा हो जाएगा ना कि यार हमको भी करना है। हमारे दादे परदादे ऐसे बहादुर थे, बहादुर थे, या इस्लाम इतने की नेक थे। लड़े, हम भी तुम्हें लड़े। भी वैसा करना है ना। जी सर। हम जो खंजर बर फसानत में जनत, जिस तरह खंजर को फसान पर मारकर पत्थर पर लगाकर तेज किया जाता है, इस तरह वो तुझे तेज कर देगी तारीख। जी सर। बाज बर रुए जहानत में जनत, फिर रुए जहान पर तुझे मारेगी, यानी तू वही मुजाहिद बन जाएगा। जी जी। वह चे साजे जान निगारो दिल पजीर, नगमा है रफ्ता दर तारश असीर। वो साज जान बनाने वाला और दिल को पसंद आने वाला होता है, जिसके जिसके तारों में पुराने नगमे कैद होते हैं। जी सर। हिस्ट्री के तारों में पुराने नगमे कैद है ना। जी। नगमों इशारों में बात की है, बादशाह आदमी है। हाँ। क्या बोले उसे हैं?
یہ اشاروں اشاروں میں سبق دے گا. ہاں تار کہاں ہے، استری تو اور چیز ہے، تار اور چیز ہے، مگر اس کے بولنے کا انداز ہے بھائی شاہ ہے، اب کیا بولا جائے، کوئی لڑ تو نہیں سکتے ہم ہیں. وہ چیز سازے جان نگار و دل پذیر، نغمہ ہے رفتہ در تارش اسیر. وہ ساز جان بنانے والا اور دل کو پسند آنے والا ہوتا ہے جس کے تاروں میں پرانے نغمے قید ہوتے ہیں. پرانے تمام حالات تاریخ میں تو قید ہیں. ہیں؟ شعلہ افسردہ در سوزش نگر، بجھا ہوا شعلہ اس کے سوز میں دیکھ. دوش در آغوش، گزرا ہوا زمانہ اس کے پہلو میں. دوش در آغوش امروزش نگر، وہ گزرا ہوا کل آج کے آغوش میں دیکھ. گزرا ہوا کل، گزرے ہوئے زمانے آج کے آغوش میں دیکھیں. قومیں، یہ پوری قوم اور ملت کی بات کر رہا ہے. جی سر. یعنی جیسے تھے تم پہلے ویسے ہو جاؤ نا اب بھی. جی سر. ماں حاصل یہ نکل رہا ہے کہ جیسے تم پہلے تھے، تاریخ پڑھو تم اپنے اسلاف کی، جی سر. تو ویسے اب بھی ہو جاؤ نا. بالکل. یہ مقصد ہے، بات کرو مقصد کی. شمع بخت عمرہ کوکب است، اس کی شمع قوموں کے بخت کے لیے ستارہ ہے. جی. ہسٹری کی شمع. جی. یاد کرنا اپنے اسلاف کے اعمال کو. جی. انہوں نے کیا کچھ کیا. روشن از ام شب ہم دی شبت، اس سے آج کی شب اور کل کی شب روشن ہے. چشمے پرکارے کے بیند رفترا، تیز آنکھ، اچھی آنکھ وہ ہے جو گزرے ہوئے زمانے کو دیکھے، یعنی ہسٹری پڑھے. پیش تو باز آفرین درفترا، گزرے ہوئے کو واپس بنا لے. جی. گزرے ہوئے زمانوں کو واپس آنے والے زمانے میں لوٹا لے. تو بھی ویسا کر کے دکھا. تو بھی ویسا کر کے دکھا. جی. یہ سمجھ رہے ہو بات اچھی طرح. بادائے 7 سالہ در مینایو، مستی پارینہ در صحبایو. 100 سال کی شراب اس کی مینا میں موجود ہے. مینا سرائی کو بولتے ہیں. جی. اب کہاں شراب اور کہاں مینا، مثالوں میں بات کی ہے جہاں نے. ہسٹری کی شراب میں، ہسٹری کی مینا میں، ہسٹری کی سرائی میں، تاریخ کی سرائی میں 100 سال کی شراب موجود ہے. جی. اور پرانی شراب جو ہے وہ تیز ہوتی ہے. اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے نا، ایسا ایسا کیا مسلمان اقوام نے زمانہ آئے سابقہ میں. جی سر. تو وہ پڑھو نا ہسٹری، اور پڑھو نہیں صرف پڑھنے سے کیا ہوگا، قصے افسانے کی طرح نہیں پڑھو، اپنے آپ کو ویسا بناؤ. جیسے رسول کریم کے دور میں جو ہے 313 نے جو ہے. ہاں بتاؤ، ہزاروں کو پتہ نہیں کتنے، 10,000 تھے کیا. جی سر. وہ جو اپوزیشن ہے، یعنی 10 گنا وہ زیادہ، بہت زیادہ غالب ہو گئے. 10,000 تھے شاید، مجھے یاد نہیں آ رہا. 10,000 تھے. 313 سے جنگ لڑی. ہاں بڑی بات ہے. اور 313 نے جیت لی. ہاں. بادائے 7 سالہ در مینایو، مستی پارینہ در صحبایو. گزری ہوئی مستی اس کے شراب میں ہے، ہسٹری کے. اب یہ بار بار یہ نام لکھ لیے جائے ہسٹری کا تو وہ پھر سمجھ میں نہیں آئے گا کچھ بھی. مسلمانوں کی ہسٹری میں سید گرے کو بادام اندر کشید، تارے کز بوستان ماں پری. کہاں ہے وہ شکاری جو دام میں پھنسا لے اس طائر کو جو ہمارے باغ سے اڑ گیا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں بتاؤ. کہاں ہے وہ شکاری جو اپنے دام میں پھنسا لے اس طائر کو جو ہمارے باغ سے اڑ گیا. کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟
یعنی جو ان کے حالات تھے پرانے مسلمانوں کے وہ تو چلے گئے نا. وہ پرندہ تھا ایک, وہ اڑ گیا. ابھی واپس کیسے آئے وہ پرانے حالات؟ ہم نئے اس دور کے مسلمانوں میں, اس دور کے مسلمانوں میں وہ جذبات دینی, وہ دین کے وہ جذبات اس دور کے مسلمانوں میں کیسے آئے؟ وہ سوال کر رہا ہے. شاید گرے کو کہاں ہے وہ شکاری کو بدامن در کشید جو دام میں پھنسا لے. تارے کس بوستانے ماں پری, وہ اس پرندے کو جو ہمارے چمنستان سے باغ سے اڑ گیا ہے. ضبط کن تاریخ را پائندہ شوق, یہ پھر تاریخ آ گئی. تاریخ کی حفاظت کر اور ہمیشہ رہنے والا بن جا. پائندہ شوق ہمیشہ رہنے والا بن جا. از نفس ہے رمیدہ زندہ شوق, اور پرانے گزرے ہوئے سانسوں سے دوبارہ زندہ ہو جائے. یہاں نفس ہا سے مراد سانس نہیں ہے. ان واقعات, وہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا اس کی ویسا ہی تو بھی کر. مسلمانوں نے جو کچھ بھی کیا اگلے وقتوں کے مسلمانوں نے, وہی تم بھی کر. جہاد کیا, آپ جو کچھ بھی کیا ان میں صداقت تھی, اوپر سے نیچے تک صداقت صرف اور اللہ کے لیے تھی, صرف اللہ کے لیے تھا. اپنے لیے جو بھروسہ تھا انہیں قوت بازو پر تھا. ہے تمہیں موت کا ڈر, ان کو خدا کا ڈر تھا. وہ تو خدا کے عاشق تھے, ویسا ہی بنو تو کامیاب ہو جاؤ گے, نہیں تو نہیں ہو سکتا. پوری قوم کو خطاب کر رہا ہے یار, ایک دو آدمی سے تو نہیں کر رہا ہے. انہوں نے اس کو پڑھا ہی نہیں. جیسے حضرت علی کا اس دن آپ نے واقعہ سنایا تھا. ہاں, کہ اس کمینے نے جب حضرت علی کی شان میں گستاخی کی تو حضرت علی نے جو ہے نا وہ تلوار پھینک دی. تو اللہ کے لیے جنگ تھی نا حضرت علی, اپنے نفس کے لیے نہیں. یہی ہے احب للہ, اللہ کے لیے محبت. ابغض للہ, اللہ کے لیے نفرت. یہ حضرت علی کی حدیثیں ہیں دونوں. میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں, میں اللہ کے لیے نفرت کرتا تھا. تو اس نے لاکھوں کی گردن کاٹ دی نا. یہاں آنا ہے نا مسلمان قوموں کو, جب تک بھی ویسا بننا ہے نا. وہ ہمارے پیش رو ہیں نا, ہم ان کے فالوور ہیں نا. جب تک یہ نہیں ہوگا کام ہی نہیں چلے گا. دوسرا پیوند با امروز کن, گزرے ہوئے کو آج سے ملا لے. وہیں بات لا رہا ہے پھر کے. زندگی را مرغ دستاموز کن, زندگی کو اپنے ہاتھ میں ہلایا ہوا پرندہ بنا لے. چھوٹے بچے بلبلوں کو پکڑ لیتے ہیں, اس کو ہاتھ میں ہلا لیتے ہیں, پھر وہ بلبل کو دھاگے سے کھول بھی دیتے ہیں, وہ بلبل پھر آ جاتا ہے ان کے پاس. اس طرح زندگی پر اختیار اور تصرف ہونا چاہیے. تاریخ کو دھاگا باندھ کے کھینچو. ہاں. دوسرا پیون بامروز کن, جو کچھ گزر چکا ہے اس کو آج سے ملا لے. مطلب یہ کہ جو پرانے حالات تھے وہ اس دور میں پیدا کرنا. رشتہ ایام را آور بدست, وقت کے رشتے کو اپنے ہاتھ میں لیا. ورنہ گردی روز کو رو شب پرست, ورنہ تو ایسا ہو جائے گا کہ دن کو اندھا اور رات کا پجاری. اگر وہی حالات, تو سے مراد یا پوری امت مسلمہ سے بات کر رہا ہے, اگر تم نے وہی حالات پیدا نہ کیے, ویسے ہی تم نہ بنے جیسے تمہارے اسلاف و اجداد تھے, تو کیا ہوگا؟ تم دن کے اندھے اور رات پرست ہو جاؤ. سرزند از ماضی تو حال تو, خیزد از حال تو استقبال تو. تیرا ماضی تیرے حال سے جڑا ہوا ہے, تیرا ماضی تیرے حال سے جڑا ہوا ہے, اور تیرا استقبال اٹھتا ہے تیرے حال سے. گزشتہ کل آج کے کل سے جڑا ہوا ہے نا, اور آنے والا کل آج کے کل سے پیدا ہوگا نا. مشکن ارخواہی حیات لازوال, رشتہ ماضی سے استقبال و حال. اگر تو حیات لازوال چاہتا ہے تو مت توڑ ماضی کا رشتہ حال سے, اور حال کا رشتہ استقبال سے, آنے والے زمانے سے. ان تینوں کو جوڑ دے. یہ قوم سے بات کر رہا ہے. ماضی, حال اور استقبال تینوں ایک دوسرے سے ملا دے. موج ادراک تسلسل زندگی است, میں کشارہ شور قلقل زندگی است. مسلسل جستجو کا نام, تسلسل کے ساتھ جستجو کا نام زندگی ہے. مسلسل جستجو کرنے کا نام زندگی ہے.
میں کشارہ شراب پینے والوں کو، شور قلقل زندگی. اب قلقل کیا آفت ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ پانی کی سراہی سے جب آپ پانی الٹتے ہیں گلاس میں کسی برتن میں تو وہ پانی کے نکلتے وقت ایک آواز آتی ہے، اس کو قلقل بولتے ہیں. شراب کی سراہی جب شراب کسی اس میں سے بھی وہی آواز آئے گی. میں کشارہ شراب پینے والوں کو، قلقل کا شور جو ہے وہ ان کی زندگی ہے. لیکن یہاں یہ معنی تو نہیں نکل رہا ہے، یہ لفظی معنی، اس سے کیا بنے گا؟ جی سر. مسلمان قوموں کے لیے مسلسل قل ہو اللہ پڑھنا زندگی ہے. جی سر. تمثیل میں بات کر گیا. جی سر. شرابیوں کی زندگی شور قلقل میں ہے. شراب ان کی سرائی سے نکلتی رہے، ان کو یقین ہو جائے گا کہ ابھی آنے والا ہے شراب، مل جائے گا، الٹ رہا ہے. ہاں ابھی الٹ رہا ہے. جی سر. عجیب مثالوں میں شاہ بات کرتا ہے وہ بات ہو رہے ہیں. اب نیا مضمون ہے. ہاں یہ نیا مضمون ہے. درمانی کہ بقائے نو از امومت است. بنی نو انسان کی بقا پوری بشریت کی ماؤں سے ہے. انسانوں کی بقا ماؤں سے، ماں نہیں ہوگی تو ختم، کھیل ختم. جی سر. کہاں سے آئیں گے بچے؟ جی سر. بقائے نو از امومت است و حفظ و احترام امومت اسلام است. اسلام کیا ہے؟ ماں کا احترام کرنا اور ماں کی حفاظت کرنا، یہ اسلام ہے. اچھی طرح سمجھو بات. ماں کی حفاظت کرنا، حفاظت میں سب کچھ آ گیا. اس کی خدمت، اس سے محبت کرنا، ماں سے اس کی خدمت کرنا، اس کی دلجوئی کرنا، اس میں سب آ گیا نا حفاظت میں. اور اس کا احترام بھی کرنا، یہ اسلام ہے. ماں کی حفاظت اور احترام کرنا از اسلام مست نہیں لکھا ہوا اس میں، اسلام سے ہے نہیں لکھا ہوا. ٹوٹل اسلام یہاں لا کے ٹھہرا دیا. جی سر. بات تو یہیں سے چلی نا. مولانا روم مثنوی شریف میں فرما رہے ہیں کہ خدا کا پتہ نہیں کس قدر خرچ آیا ہے آدم بنانے پر. آدم سے مراد یہ سب آدم جو ہیں، یہ بچے جو بن رہے ہیں. خدا کے بعد اگر کسی کا پہلا حق ہے خدا کے بعد تو ماں کا حق ہے تم پر. مثنوی شریف میں لکھا ہوا. پہلا حق تو خدا کا ہے، اس نے بنایا، پیدا کیا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. جی. اور خدا کے فوراً بعد ماں کا حق ہے. اب ماں کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اتنا بڑا حق ہے. مثنوی شریف میں لکھ رہا ہے روم کا شاہ. جی سر. نغمہ خیز زخمہ زن ساز مرد. جی سر. مرد کے ساز سے جو نغمہ نکلتا ہے، جی، اس پر مزراب مارنے والی عورت ہے. جی سر. وہ مرد کے ساز سے جو نغمہ نکلتا ہے، زخمہ اس مزراب کو بولتے ہیں جو انگلی پر ایک باریک سا کلپ لگایا ہوتا ہے چھوٹا سا. وہ تاروں پر مارنے سے آواز نکلتی ہے. اگر وہ تاروں پر وہ کلپ نہ مارا جائے تو آواز ہی نہیں نکلے گی. جی سر. نغمہ خیز از زخمہ زن، عورت کے زخمے سے مرد کے ساتھ سے نغمہ پیدا ہوتا ہے. اچھا. از نیازے وہ دوبالا ناز مرد، اس کے نیاز سے مرد کا ناز دو بالا ہو جاتا ہے. اس کے نیاز سے، عورت کے نیاز سے مرد کا ناز، ایک ناز ہے ایک نیاز ہے نا. جی سر. دو بالا ہو جاتا ہے. کوششیں اریانی مرداں زن است، حسن دلجو عشق را بیراہن است. جی سر. نیچے آیت آئی ہے قرآن شریف کی، ہن لباس لکم. جی سر. یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں. یعنی مردوں کا عورتیں لباس ہیں، پوشاک ہیں.
پردہ ہیں. جی بغیر پردے کے تو بیکار ہو جائے گا نا. جی سر. اچھا. اس نے دلجو عشق را پیرا ہنست، اس کا ان عورتوں کا دل لبھانے والا حسن عشق، عشق کا لباس ہے. جی سر. عورتوں کا دل لبھانے والا، اس کا دل لبھانے والا حسن عشق کا پیراہن ہے. پیراہن بھی لباس کو بولتے ہیں. جی سر. عشق حق پروردہ آغوش ہو. جی سر. اللہ کا عشق اسی کے آغوش میں پرورش پاتا ہے، عورت کے آغوش میں. جی سر. سمجھنے کی بات ہے. عورت کا مقام بتا رہا ہے وہ شاہ. جی سر. تو تم لوگوں نے تو عورت کے مقام کو ہی نہیں پہچانا. تم سے مراد ساری قومیں آ رہی ہیں جنہوں نے اس کو وہ مرتبہ نہیں دیا ہے. جی سر. عشق حق پروردہ آغوش ہو، اللہ پاک کا عشق اس کے آغوش میں پرورش پاتا ہے. جی سر. این نوا از زخم خاموش ہو. جی سر. عشق حق پروردہ آغوش ہو، این نوا از زخم خاموش ہو. جی سر. یہ بڑے بڑے پیغمبر بھی عورت کے آغوش میں انہوں نے پرورش پائی. جی سر. اور یہ جتنے ولی تھے، جی اس کا مقام دیکھو نا عورت کا. جی سر. یہ کس کے آغوش میں